آپ کی باتوں سے، آپ کے رویے سے کہیں دوسرے پریشان تو نہیں؟ اگر پریشان ہے تو اپنے مسلمان ہونے پہ شک کیجیے، ٹھیک ہے؟ حدیث میں آتا ہے نا، ہم میں سے نہیں وہ شخص جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا۔ ہم کون تھے؟ اللہ کے رسول کس کو کہہ رہے تھے؟ ہم میں، یعنی ہم مسلمان ہیں نا، ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص۔ دراصل مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر ایسی صفات نہیں ہونی چاہیے، ہم لوگوں کے اندر نیکی کا جذبہ ہونا چاہیے، اور ہم لوگوں کو اخلاق کے دائروں کو، اخلاقیات کو اپنے اندر لے کے آنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ایفرٹ کرنی ہے، ورنہ قرآن نہیں اترے گا دل میں، آہستہ آہستہ قرآن کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کہیں کہ اکیلا چند ریچولز کو پورا کر لیں اور آپ کی زبان سے جو ہے دوسرے حفاظت میں نہ رہیں، تو ایسا پھر آہستہ آہستہ تاثیر ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ ہم اس پر ایک سیریز لائیں گے، اس پر ہم لیکچرز بھی رکھیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑی پرابلم ہے جو کہ ہم سب کے اندر ہے۔ ایک بندے کی پرابلم، ایک بندے کا ایشو نہیں، اتنا بڑا جہاد ہے کہ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو ہماری زندگی کے آدھے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، ہمیں صبر کرنا آ جاتا ہے، ہمیں لوگوں کو معاف کرنا آ جاتا ہے، ہمیں اخلاق میں رہنا آ جاتا ہے۔ پھر آئندہ جب ہمارے اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو ہماری نسل کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ اکثر دیکھا ہے کہ پیرنٹس ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے گالی گلوچ، اپنے بچوں کو گالی گلوچ کرنا، ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا، پھر بچے بھی ویسے ہی پیش آتے ہیں۔ تو اپنے اپنے مقام کو دیکھتے ہوئے جو ہم مسٹیکس کر رہے ہیں اس کو ختم کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر بچہ کوئی کلاس لے رہا ہے تو وہ کہے کہ میرے پیرنٹس ایسے ہیں، تو یہ پیرنٹس کے لیے ہے خاص طور پر، نہیں، یہ ہم سب کے لیے ہے کہ اگر آپ اولاد میں سے ہیں تو آپ نے اپنا اخلاق اچھا کرنا ہے، اگر آپ ماں باپ میں سے ہیں تو آپ نے اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہر بندے سے اس کا حساب لیا جائے گا، آپ کے لیے آپ کی امن ہے اور سامنے والے کے لیے سامنے والے کی امن ہے۔ لیکن یہ قرآن پڑھنے کے بعد، تدبر کرنے کے بعد بھی اگر ہماری زبان سے، ہمارے اخلاق سے دوسرے محفوظ نہیں ہیں تو ایک سوالیہ نشان ضرور اٹھنا چاہیے کہ کہیں میرے اعمال ضائع تو نہیں ہوتے جا رہے۔ بعض اوقات ہمارے ایمان کے تھیلے میں چھید پڑ جاتے ہیں، سوراخ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ سوراخ پتہ ہے کس چیز کے ہوتے ہیں؟ انہی چیزوں کے، ہمارے اخلاق کے۔ ہمیں نمازوں میں سکون نہیں مل رہا ہوتا، ہماری دعاؤں میں خشوع نہیں ہوتا، ہمارے کام رک جاتے ہیں، ہماری زبان میں تاثیر نہیں رہتی۔ اس کی ریزن پتہ کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے کہ ہماری خاص زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہوتے، ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہوتا، ہم ایماندار نہیں ہوتے، ہم بدتمیزی کرتے ہیں، ہم بد اخلاقی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگ گالی گلوچ کرتے ہیں، ہماری زبان سے لوگ محفوظ نہیں ہوتے، پریشان رہتے ہیں، اور پیچھے سے بھی لوگوں کی چغلی غیبت کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ہمارے ایمان کے تھیلے میں سوراخ ہو جاتے ہیں، ہم نیکیاں کرتے جاتے ہیں، ان سوراخوں کے ذریعے نیکیاں باہر نکلتی جاتی ہیں، اور پھر قیامت کے دن کیا ہوگا کہ انسان آئے گا اللہ کے سامنے اور دیکھے گا کہ میرا تو تھیلا بالکل خالی رہ گیا، میرے اعمال کہاں پہ گئے؟ تو پھر اس کو بتایا جائے گا کہ تمہارے ان باتوں کی وجہ سے کسی کے ساتھ اگر کسی کا دل دکھائیں، کسی کے ساتھ زیادتی کریں، تو انسان جب تک اس سے معافی نہیں مانگتا ہے، جب وہ معاف نہیں کرتا تو اس کی انسان کی نیکیاں اس کو ٹرانسفر کر دی جاتی ہیں۔ جب آپ کسی کے خلاف بولتے ہیں، کسی کا دل دکھاتے ہیں، یہ کچھ بھی ایسا کرتے ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو پھر ایسا ہی ہوگا، قیامت کے دن وہ شخص ہماری نیکیوں کو اٹھا کے لے جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں، سب سے فرسٹ اسٹیپ آپ کا کیا ہے کہ آپ حدود اللہ میں عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاقیات پہ بھی کام کریں۔ ہاں، آپ کے ساتھ کوئی کتنا بھی برا سلوک ہو جائے یا آپ کو برا بلا کہا جائے، لیکن آپ کا کام ہے کہ آپ قرآن پڑھنے والے ہیں تو اپنے قرآن کو اپنے لیے آزمائش نہ بنائیں۔ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب آپ قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں نا تو پھر لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں، لوگوں کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں، گھر والے سوچتے ہیں چلو ہمارے بچوں کی تربیت ہو جائے۔ ہم بہت سے ایسے
ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ بچے تو قرآن پڑھ تو رہے ہیں، قرآن کے ساتھ جڑ تو گئے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے آپ کی لائف میں ضرور ایسا نہیں ہوتا کہ قرآن پڑھنے والے کی زندگی میں فرق نہ آئے، اگر وہ تدبر کے ساتھ اور خشوع کے ساتھ کلاس اٹینڈ کرے یا سنیں یا پڑھیں یا خود بھی کوشش کرے، ضرور آتا ہے۔ لیکن ہم اپنا فرق اپنی ذات تک پہنچاتے ہیں، یعنی اپنی سوچ میں فرق لے آتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے، جب قربانی کی باری آتی ہے، تو ہمارا اخلاق ویسے ہی ہوتا ہے جیسا شروع سے تھا۔ یعنی ہماری ظاہری تبدیلی جس کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہے وہ نہیں ہم کرتے صحیح، تو اس کی وجہ سے ہمارا قرآن ہمارے لیے آزمائش بن جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم قرآن تو پڑھ رہے ہو لیکن فائدہ تو تمہیں ہے نہیں، بڑی آئی تم قرآن سیکھنے والی، دیکھیں نا لوگ پھر ہماری قرآن کی کلاس میں یا قرآن کے رستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔